جی تو بچے ہی میں کہوں گی اب سے آپ کو، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کا، جس کو مونٹیگ چیمسفورڈ ریفارمز بھی کہتے ہیں۔ اب کوئی قانون جو بنتا ہے تو وہ خلا میں تو نہیں بنتا، اس کے پیچھے کئی محرکات ہوتے ہیں۔ اس قانون کا بھی ذرا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہ قانون بنا کیوں، اور اس وقت ہندوستان کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب انگریزوں کی حکومت تھی تو ہر 10 سال بعد ایک نیا قانون آ رہا تھا۔ تو اس کے جو محرکات ہیں اس میں پہلی چیز ہمارے پاس ہے پہلی جنگ عظیم، جو 1914 سے 1918 تک جاری رہی، اور اس میں ہندوستانیوں کی قربانیاں۔ ہندوستان نے برطانیہ کو بے تحاشا مالی اور جانی مدد فراہم کی۔ تقریباً 10 لاکھ سے زائد ہندوستانی فوجی برطانوی فوج کی طرف سے لڑے تھے اس جنگ میں، اور 36,000 کے قریب کچھ جو تھے وہ پھر یا 72,000 زخمی ہو گئے تھے۔ تو اس کے بدلے میں ہندوستانی لیڈروں کو توقع تھی کہ انہیں سیاسی اور آئینی حقوق دیے جائیں گے۔ دوسرا پس منظر کے طور پہ جو دوسرے پوائنٹ کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ہوم رول موومنٹ۔ یہ ایک تحریک تھی سیلف گورنمنٹ کے لیے، اور جس نے انگریزوں پر دباؤ ڈالا تھا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ تیسرا پوائنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے لکھنؤ پیکٹ 1916 کا۔ مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان تاریخی معاہدہ ہوا تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اس اتحاد نے برطانوی حکومت کو یہ پیغام دیا کہ اب وہ جو ان کی وہ پالیسی چلتی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، تو وہ اس سے کام نہیں چلا سکتے۔ اس دباؤ کے نتیجے میں 20 اگست 1917 کو برطانوی وزیر ہند ایڈون مونٹیگ نے برطانوی پارلیمنٹ میں ایک تاریخی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستانیوں کی شرکت جو ہے وہ ہندوستان کی انتظامیہ میں اور ہر شعبے میں بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہ آغاز ہے کہ ہم ایک ذمہ دار حکومت قائم کر رہے ہیں تاکہ ہندوستان برطانوی سلطنت کا ایک لازمی حصہ رہے۔ پھر ایکٹ تیار کیا گیا۔ ایکٹ کیا ہے؟ قانون۔ تو مونٹیگ 1917 میں ہندوستان آیا، اور اس وقت جو وائسرائے تھا لارڈ چیمسفورڈ، اس کے ساتھ مل کر کچھ تجاویز تیار کی۔ جولائی 1918 میں ان کی رپورٹ شائع ہوئی، جسے مونٹفورڈ رپورٹ بھی کہا گیا، اور اس رپورٹ کی بنیاد پر دسمبر 1919 میں برطانوی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ قانون کیا تھا۔ تو قانون تھا کہ اس قانون کے تحت حکومت کے تینوں درجے جو اس وقت برطانیہ کے، اس وقت جو ہندوستان کا مرکز تھا اور جو صوبے تھی، اس میں تبدیلیاں کی گئی۔ اب اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں نظام حکومت میں کون سی تبدیلی کی گئی۔ وہ سب سے بڑی تھی کہ جو ان کی طرف سے وزیر ہند تھا، اس کی تنخواہ تھی۔ پہلے سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا جو تھا، اس کی تنخواہ ہندوستان کے خزانے سے دی جاتی تھی۔ اس قانون کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ اب اس کی تنخواہ برطانوی خزانے سے ادا کی جائے گی۔ پھر ایک دوسرا پوائنٹ ہے ہائی کمشنر برائے ہند کا قیام۔ لندن میں ایک نیا عہدہ بنایا گیا جو ہندوستان کے لیے تجارتی امور، جو طلبہ ہے ان کے معاملات اور سامان کی خریداری کا ذمہ دار تھا۔ پھر ہے مرکزی حکومت کا نظام۔ تو مرکز میں ابھی مکمل کنٹرول انگریزوں کے پاس تھا، لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی۔ جو وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل تھی، جیسے کابینہ، تو اس کے 6 ارکان میں سے 3 ارکان ہندوستانی مقرر کیے گئے، تاہم انہیں قانون، تعلیم یا صحت جیسے کم اہم محکمے دیے گئے، جبکہ فوج اور خارجہ امور انگریزوں کے پاس ہی رہے۔ پھر 2 ایوانی مقننہ بنائی گئی۔ مرکز میں قانون سازی کے لیے ایک کی جگہ 2 ایوان بنا دیے گئے۔ ایک کونسل آف اسٹیٹ، تو اس کے 60 ارکان تھے، 34 منتخب اور 26 نامزد، اور اس کی مدت 5 سال تھی۔ پھر ہے لیجسلیٹو اسمبلی، اس کے ارکان 145 تھے، 104 منتخب اور 41 نامزد، اس کی مدت 3 سال تھی۔ اس میں ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ وائسرائے کے جو اختیارات تھے وہ لامحدود تھے۔ جو اسمبلی تھی یا مقننہ تھی، بجٹ کے صرف ایک چھوٹے سے حصے پر انہیں ووٹ دینے کا حق تھا۔ وائسرائے کے پاس ویٹو کا اختیار تھا، وہ مقننہ کے مسترد کردہ کسی بھی بل کو سرٹیفیکیشن کے ذریعے زبردستی قانون بنا سکتے تھے۔ پھر ہمارے پاس
ایک بڑا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے صوبائی حکومت کا کہ انہوں نے ڈیار کی نظام متعارف کرایا. یہ کون سا نظام ہے تو اس کو دیکھتے ہیں. یہ اس قانون کا سب سے اہم حصہ ہے. صوبوں جیسے مدارس بمبئی، بنگال، یو پی، پنجاب، بہار وغیرہ میں ایک نیا نظام لایا گیا جسے ڈیار کی یعنی 2 عملی نظام کہا جاتا ہے. صوبائی محکموں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلے تھے ریزرو سبجیکٹس. تو ریزرو میں پولیس، خزانہ، آبپاشی، انصاف اور پریس وغیرہ شامل تھے. یہ محکمے انگریز گورنر اور اس کی نامزد کردہ کونسل چلاتے تھے اور وہ عوام یا اسمبلی کو جواب دہ نہیں تھے. دوسرے محکمے اس میں ہے ٹرانسفر سبجیکٹس. ان میں تعلیم، صحت اور زراعت وغیرہ شامل تھے. تو یہ ہندوستانی وزیروں کے حوالے کیے گئے جو صوبائی اسمبلی میں سے منتخب ہوتے اور اسمبلی کو جواب دیتے. تو اب یہ دیکھیں جو خزانہ تھا وہ تو انگریزوں کے پاس ہی تھا، تو پیسوں کے بغیر ہندوستانی وزیر اسکول، اسپتال وغیرہ کیسے چلاتے؟ تو اس کو سمجھے یہ ایک مذاق ہی تھا. پھر جو ووٹ دینے کا حق تھا تو جمہوریت کا دعویٰ کیا گیا لیکن ووٹ دینے کا حق انتہائی محدود تھا. صرف ان لوگوں کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا جن کے پاس ایک مخصوص مقدار میں جائیداد تھی، جو حکومت کو بھاری ٹیکس یا لگان ادا کرتے تھے، یا جن کے پاس اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں تھی. اس سخت شرائط کی وجہ سے 25 کروڑ کی آبادی میں صرف 30 سے 50 لاکھ، یوں سمجھے 2% لوگوں کو ووٹ کا حق ملا. خواتین کو تو شروع میں حق رائے دہی ملا ہی نہیں تھا. ہم صوبوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو قانون بنا کر عورتوں کو ووٹ کا حق دے سکتے تھے. اچھا یہ ذہن میں رکھے کہ 50 لاکھ تو اس قانون میں حصہ بنایا گیا، ورنہ اس سے پہلے 33,000 کے قریب کچھ تعداد تھی جو لوگ ووٹ دے سکتے تھے. پھر ایکسٹینشن آف سپریٹ الیکٹوریٹ. تو 1909 کے منٹو مارلے ریفارم میں صرف مسلمانوں کو یہ حق ملا تھا کہ ان کے نمائندہ کو صرف مسلمان ووٹر چنیں گے. 1919 کے قانون میں انگریزوں نے یہ ڈیوائڈ رول کی پالیسی کو مزید پھیلاتے ہوئے یہ حق پنجاب میں سکھوں کو دیا اور باقی ہندوستان میں انڈین، عیسائیوں، انگلو انڈینز اور یورپیوں کو بھی دے دیا. پھر کچھ اور اس کی شکیں بھی ہے. اس میں پبلک سروس کمیشن کا قیام ہے. یہ ایک ادارہ بنایا گیا جو سرکاری افسران کے امتحانات کروائے گا اور یہ قائم ہوا تھا 1926 میں. آخری اہم پوائنٹ جو اس کا ہے کہ اس میں یہ چیز لکھی گئی تھی کہ 10 سال بعد اس قانون کا جائزہ لیا جائے گا. ایکٹ میں یہ شک شامل تھی کہ 10 سال بعد برطانوی حکومت ایک کمیشن ہندوستان بھیجے گی جو یہ جائزہ لے گا کہ یہ قانون کتنا کامیاب رہا اور مزید کیا اصلاحات کی ضرورت ہے. یہی وہ شک تھی جس کے تحت 1927 میں مشہور سائمن کمیشن ہندوستان آیا تھا، جس پہ اگلا لیکچر ہمارا ہوگا سائمن کمیشن کا. تو اگر اس قانون کا تنقیدی جائزہ لے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس پہ اس کا رد عمل کیا آیا. تو جو صوبوں میں ڈیارکی کا نظام آیا تھا وہ تو مکمل طور پہ فیل ہو گیا. ہندوستانی وزراء بے بس تھے، ان کے ہاتھ میں خزانہ ہی نہیں تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، تو وہ کیا کر سکتے تھے. پھر ہندوستانیوں کو شدید غصہ تھا. انڈین نیشنل کانگریس نے ایک خصوصی اجلاس بلا کر اس ایکٹ کو مایوس کن اور نامکمل قرار دے کر مسترد کر دیا تھا. رولر ایکٹ یا کالا قانون جسے ہم کہتے ہیں، جس سال یہ اصلاحات دی گئی اسی سال انگریزوں نے رولٹ ایکٹ نافذ کر دیا، جس کے تحت پولیس کسی بھی شخص کو بغیر وارنٹ اور بغیر مقدمہ چلائے غیر معینہ مدت تک جیل میں ڈال سکتی تھی. جو جلیانہ والا باغ کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی اسی وقت کا ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس 1919 کا ایکٹ. اب جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا تو وہ ہوگا ہمارا سائمن کمیشن کا، جو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ اس شک میں شامل تھا کہ 10 سال بعد برطانوی جو ہے حکومت وہ ایک کمیشن بھیجے گی اور وہ اس قانون کا جائزہ لے گی. تو ملتے ہیں پھر سائمن کمیشن کے لیکچر میں.